مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. کل ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کے حوالے سے چند ایک باتیں سمجھی. آج اس کا دوسرا حصہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا. آپ کی سیرت کا پہلو وہ جامعیت کا حامل ہے کہ آپ دنیا کے تمام مذاہب کے جتنے بانی ہیں موجودہ دور میں، ان کی آج کی جو زندگی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر میٹھی باتیں، اس کے اندر خطابت کا زور، اس کے اندر خوبصورت خواب، وہ آپ کو سب کچھ ملیں گے. لیکن عمل کے اعتبار سے جو عملی پہلو ہے سیرت کا ہمیں وہ نظر نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات عالی ہے کہ آپ کو اس ذات میں تمام کے تمام افکار، تمام کی تمام تعلیمات عمل کی صورت میں، اس صورت میں عمل کی صورت میں آپ کو نظر آئیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے پہلی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب فرمائی تو کتنے سال کی عمر میں فرمائی تھی؟ 25 سال کی عمر. اعلان نبوت آپ نے کیا تو کتنے سال بنتے ہیں؟ 15 سال. 15 سال کسی کو جاننے کے لیے اور بیوی کسی کو جاننے کے لیے بہت کافی ہوتے ہیں. جب آپ اعلان نبوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کی زوجہ محترمہ آپ کی تعریف اور آپ کو تسلی دیتی ہیں وہ الفاظ آج بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کمزوروں ناداروں کے کام آتے ہیں. آپ کمزوروں ناداروں کے کام آتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ آپ کی صفات کون بیان کر رہا ہے؟ آپ کی رفاقت میں رہنے والی 15 سالہ، آپ کے ساتھ زندگی گزارنے والی 15 سالہ، جس نے وہ 15 سال کا سفر آپ کے ساتھ کیا ہے، وہ آپ کی تعریف ان لفظوں میں بیان کرتی ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 سال رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ گزارے آپ کی زوجیت میں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا. یہ پہلے ہم نے پڑھا تھا. نہ آپ نے اپنی بیوی کو، نہ اپنے خادم کو، یہاں تک کہ سواری کا جو جانور ہے کبھی اپنے جانور کو بھی آپ نے نہیں مارا. کسی انسان پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اور پھر کسی سوال کے جواب میں آپ نے نہ نہیں فرمایا. سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ رشتے دار ہے، اور جب رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں سب سے زیادہ سچے آپ، سب سے زیادہ سخی آپ، سب سے زیادہ سخی آپ، سب سے زیادہ کریم آپ کی ذات. اور کہتے ہیں کہ نہ آپ سے پہلے کوئی آپ سا دیکھا گیا، نہ آپ کے بعد کوئی آپ سا دیکھا گیا. تو یہ وہ رشتے ہیں جو آپ کے ساتھ رہے. لیکن انہوں نے جب بیان کیا تو انہوں نے کیا بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے افکار میں کسی شے کی بھی کوئی کمی نہیں. تو ان سے تو زیادہ قریب کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن جب بھی یہ بولتے ہیں تو آپ یہ اندازہ کریں. صرف ایک مثال، کیا آج اگر ہم یہ اجازت دیتے ہیں کہ ہماری ماں اور ہمارا باپ
ہمارے بہن بھائی، ہماری زوجہ، ہماری ساری باتیں لوگوں سے کرتے، اجازت دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، کیونکہ ہماری ذات میں 100 ہے۔ ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے عیب لوگوں کے سامنے بیان کریں، نہ ہم یہ اجازت دیں گے کہ آپ ہماری زندگی کے سب معاملات لوگوں کے سامنے ذکر کریں، نہیں کر سکتے۔ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے عملی نمونہ۔ دیکھو، بچپن سے لے کے ہوش سنبھالنے سے لے کے اس دنیا سے جانے تک ان سارے معاملات میں رسول اللہ کی زندگی پر نظر ڈالو۔ میں صرف آج جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ التسلیم کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے سب سے قدیم ترین جو ہمارے پاس کتاب ہے، جو صحاح ستہ کے لکھنے والوں میں سے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی علیہ کا نام، ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ التسلیم کے حوالے سے کیا لکھا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے ہمارے لیے کیا کچھ جمع کیا، جس ذات کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ آج اس سوشل میڈیا کے توسط سے میں ان تمام مذاہب کے ماننے والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ اور تقابل کرو، زندگی تم بھی گزارتے ہو، زندگی مسلمان بھی گزارتے ہیں، مسلمانوں کے پاس ایک ایک لمحے کا، ایک ایک عمل کے لیے اپنے محبوب کی سنت موجود ہے۔ کیا تمہارے پاس بھی موجود ہے؟ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ہماری کمی ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، یہ غلط بات ہے، لیکن ہمارے پاس موجود ضرور ہے۔ میں صرف شمائل ترمذی کی جو فہرست ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، صرف اس کی فہرست۔ اس کے اندر امام ترمذی نے جو باب باندھے اس کا صرف آپ کے سامنے ان ابواب کا صرف نام لوں گا۔ پہلا باب ہے رسول اللہ علیہ التسلیم کے حلیے اور شکل و صورت کے بیان میں، دوسرا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے بالوں کے بیان میں، تیسرا ہے آپ کے سفید بالوں کے بیان میں، چوتھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کرنے کے بیان میں کہ آپ کنگھی کیسے کرتے تھے، پانچواں ہے آپ کے بالوں کو رنگنے کے بیان میں، چھٹا ہے کہ رسول اللہ علیہ التسلیم سرما کیسے لگاتے تھے، ساتواں ہے آپ علیہ التسلیم کے لباس کے بیان میں، آٹھواں آپ کی زندگی بسر کرنے کے بیان میں، نواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کے بیان میں، دسواں آپ کے پاپوش، آپ کے نالین کے بیان میں، گیارہواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے بیان میں، بارہواں آپ علیہ التسلیم کی تلواروں کے بیان میں، تیرہ آپ علیہ التسلیم کی زرہ کے بیان میں، 14 نمبر آپ علیہ التسلیم کے خود جو آپ جنگی لباس جو پہنا کرتے تھے، جو فوج سر پر پہنا کرتے تھے اس کے بیان میں، 15واں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ کے بیان میں، 16واں آپ کا پاجامہ آپ علیہ السلام نے جو سلوایا تھا، خریدا تھا اس کے بیان میں، 17واں باب آپ علیہ التسلیم کے چلنے کی جو رفتار ہے اس کے بیان میں، 18واں آپ کے منہ پر کپڑا ڈالنے کے بیان میں، 19 آپ علیہ التسلیم کے بیٹھنے کے بیان میں، 20واں آپ کے تکیہ اور بستر کے بیان میں کہ آپ ایک کیسے لگاتے ہیں، 21واں باب، 22واں آپ علیہ التسلیم کے کھانے کے بیان میں، 23 رسول اللہ علیہ التسلیم کی روٹی کے بیان میں، 24 آپ کا گوشت اور سالن کیسا ہوتا تھا، 25 آپ کا وضو کرنے کا انداز، 26 آپ کے کھانے سے پہلے اور بعد میں دعا کا طریقہ، 27 آپ کا پیالہ کیسا تھا، 28 آپ میوہ جات جو کھاتے تھے وہ میوہ جات کے بیان میں، 29 آپ پیتے کیا تھے، 30 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کیسے لگاتے تھے، 31 آپ کے باتیں کرنے کے بیان میں، 32 33 آپ کے اشعار پڑھنے کے بیان میں، 34 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو بیان کیا ہوتا تھا، رات کو کیا کیا باتیں کرتے تھے، 35 آپ کے سونے کے بیان میں، 36 آپ کی عبادت کے بیان میں، 37 آپ کے مسکرانے کے بیان میں، 38 آپ کے مزاح کے حوالے سے، 39 آپ کی چاشت کی نماز کا طریقہ کار کیا تھا، 40 آپ گھر میں نفل کیسے پڑھا کرتے تھے، 41
آپ کا روزہ جو ہے وہ کیسے ہوا کرتا تھا، 42 آپ کا قرآن کریم پڑھنا، 43 آپ کا گریہ و زاری کرنا، رونا، آہ و بکا کرنا، 44 آپ کے بستر کے بیان میں، 45 آپ کے تواضع کے بیان میں، 46 آپ کے اخلاق کے بیان میں، 47 آپ کی حجامت کے بیان میں، 48 آپ کے اسماء گرامی کے حوالے سے، 49 آپ کی ساری زندگی کی صورتحال، 50واں باب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سن اور سال کے بیان میں، 51واں باب رسول اللہ علیہ السلام کی وفات کے بیان میں، اور 52 نمبر باب ہے رسول اللہ علیہ السلام کی میراث و ترکے کے حوالے سے۔ یہ 52 باب ہے امام ترمذی نے جو بات کی۔ اب اس میں کون سی ایسی بات ہے زندگی کی جو ذکر نہیں ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جو اس میں ذکر نہیں ہے؟ آپ اس میں آگے چلیں تو میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ ویکیپیڈیا پر جائیں اور صرف شمال پر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ان عادات کے حوالے سے جو کتب کی تفصیل ہے وہ ویکیپیڈیا پر 48 کتابیں ہیں جو محدثین نے لکھی ہیں، صرف اور صرف اس حوالے سے کہ آپ کے شب و روز کے معمولات کیسے ہیں۔ اس قدر جامعیت دنیا کے کسی لیڈر، دنیا کے کسی مذہب کے بانی کی آج تک نہیں ہمارے سامنے کہ بیٹھتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے، کھاتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، کنگھی کیسے کرتے تھے، شوبہ کیسے لگاتے تھے، ہنستے کیسے تھے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین عملی نمونہ ہے۔ اور آپ کو ایک مزیداری کی بات کرتا ہوں، یہ ہے اس شمائل ترمذی کی شرح مواہب محمدیہ، اور ہم الحمدللہ یہ جو کتاب جس کا میں نے صرف آپ کے سامنے اس کی فہرست پڑھی ہے، یہ ہم نے کتاب شروع کی تھی 25/3/2008 کو، اور اس کا اختتام ہوا تھا 2/1/2009 کو۔ ہم نے یہ کتاب جو تھی، جس طرح آج ہم مسند احمد بن حنبل کا درس ایک ایک حدیث کر کے پڑھ رہے، ہم 2008 اور 2009 میں اس کتاب کا درس پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور اس کو زندگی کو آپ کے صحابہ نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم ان سارے معمولات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ کیا کریں؟ اپنانے کی کوشش کریں۔ ہم سے زیادہ خوش قسمت دنیا میں کوئی نہیں، کوئی ہے کہ اتنا اس کو اس کے رہبر کی طرف سے اتنی رہنمائی ملی ہو۔ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائے نہیں ہے۔ وہاں تو آج بھی یہ صدا آ رہی ہے وہاں سے کہ آؤ تمہیں دکھائیں صراط مستقیم پر چلا کیسے جاتا ہے، صراط مستقیم کہتے کسے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم اپنی رحمت کا صدقہ ہم تمام کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔